بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میں آپ لوگوں کو جغرافیہ کا باب نمبر 1 ارض پاکستان کا تیسرا لیکچر دے رہی ہوں، پیج نمبر 5. ٹھیک ہے، اور اس کی ہیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے دیگر ممالک سے تعلقات. ٹھیک، یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں. بحر ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی قائم ہیں. ٹھیک ہے، بحر ہند کیونکہ انڈین اوشن ہے اور عریبین سی بحیرہ عرب بحر ہند کا حصہ ہے، تو ہمارا جو ہے بحر ہند کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مختلف ممالک کے ساتھ ہیں. ان کے جنوب میں مشرقی ایشیائی مسلم ممالک، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے جنوب میں مشرقی ایشیائی مسلم ممالک ہے، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی دارالاسلام، یہ ممالک کے نام ہیں. جنوبی ایشیائی ہمارے جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک، یعنی کہ ہمارے جنوب مشرقی ساؤتھ ایسٹرن ایشین مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی تعلقات ہے، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی دارالسلام ہے. جنوبی ایشیائی مسلم ممالک ہمارے تعلقات جو ہے جنوبی ایشیا یعنی کہ ساؤتھ ایشین مسلم ممالک سے بھی ہیں، جیسے بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا وغیرہ. دفاعی اہمیت، ڈیفنس کے لحاظ سے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے. ہم لوگ کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی قانون جو دین میں حرام ہوتا ہے وہ پاکستان میں جرم قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. صحیح، جہاں اسلام کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں، پاکستان میں اسلام کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہے. اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے دوسرے ممالک جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور کئی بین الاقوامی مسلمان لیڈر پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایشیا اور یورپ کے درمیان بحر ہند کے رابطے کی وجہ سے بھی پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم جگہ پر واقع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بحر ہند کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری لحاظ سے جو ہے ہماری بحری جو افواج ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور وہ کیونکہ ہمارے عریبین سی ٹچ کرتا ہے، تو ہمارے جو تعلق دفاعی لحاظ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ انتہائی اہم جگہ پر موجود ہے. بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست میں خصوصی توجہ کا مرکز ہے. ٹھیک ہے، انڈین اوشن جو ہے آج کل بین الاقوامی سیاست کا جو ہے ایک خصوصی طور پہ توجہ ہے، خاص طور پہ ہمارے انڈیا سے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو مطلب ہمارے دفاع مطلب انڈیا سے جو ہمارے حالات رہتے ہیں اور تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ خراب رہتے، تو ہمیشہ یہ سیاست کا نظر رہتا ہے بحر ہند. ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت، پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس میں دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان جس خطے میں موجود ہیں یہاں پہ چین، انڈیا، رشیا، خود پاکستان، ہم یہاں یہ ایٹمی دوڑ جو ہے یہاں لگی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایران بھی اب جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنانے میں لگا ہوا ہے، جس میں پاکستان، چین، بھارت اور روس شامل ہیں. اس لیے پاکستان کو جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پہاڑی سلسلے. ٹھیک، اچھا یہ جو میں آپ کو ٹاپک کروا رہی ہوں پاکستان کے پہاڑی سلسلے، یہ ساتھ میں آپ کو میپ سمجھاتی جاؤں گی، آپ نے میپ کے اکارڈنگ اس کو سمجھتے جانا ہے. صحیح، میپ آپ کا آگے پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 7 پہ میپ موجود ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو میپ کے ساتھ ساتھ ایک ایک ہیڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھاتی جاؤں گی. میپ دیکھیں گے تو ہیڈنگ آپ کو سمجھ آئے گی. صحیح، طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، طبعی خد و خال فزیکل فیچرز یعنی کہ پہاڑ، سطح مرتفع، میدان، اس لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے خطوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس پہلا جو ہے خطہ، اس میں ہمارے پاس پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں.
اور جو ہم نے سطح مرتفع اور میدان جو ہے وہ ہم نے اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں ڈالا. آپ کو پہاڑی سلسلے کا جو ہے وہی ہم آپ کو چیپٹر کے اندر جو ہے وہ پوری اس کی انفارمیشن اویلیبل ہے. پاکستان کے طبعی خد و خال میں پہاڑی سلسلوں کی بڑی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جو فزیکل فیچرز ہیں اس میں پہاڑی سلسلے بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان پہاڑوں نے پاکستان کو تینوں اطراف سے گھیر رکھا ہے جیسے حفاظتی فصیل ہو. ٹھیک ہے، ان پہاڑوں نے پاکستان کو 3 جگہوں سے یعنی کہ 3 طرف سے گھیرا ہوا ہے اور یہ اس کی پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. 3 حصے ابھی میں سمجھاتی ہوں. پہاڑی سلسلے، ٹھیک ہے، پاکستان کے پہاڑی سلسلے جو ہیں اس میں خشکی جو ہے، خشکی کے اس بلند خطے کو خشکی کے اس بلند خطے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو. ٹھیک ہے، پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ ایک خشک جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ خشک جگہ ہوتی ہے اس کی سطح پتھریلی ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا پہاڑ کے آس پاس نا پتھر ہوتے ہیں. ناہموار ہوتی ہے، ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں پہاڑ، نوکیلے ہوتے ہیں، ڈھلوان دار، آپ دیکھیے کہ ڈھلان سلوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور سطح سمندر سے بلند ہوتے ہیں یعنی کہ سمندر سے وہ بہت اونچے ہوتے ہیں. پاکستان کے پہاڑ جو ہیں پہاڑی سلسلے مندرجہ ذیل ہیں. پہلا شمالی پہاڑی سلسلے ہیں، دوسرا وسطی پہاڑی سلسلے ہیں، تیسرا مغربی پہاڑی سلسلے ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ رہا میں ملا آپ لوگوں کو. اوپن کریں پیج نمبر 7 پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا ایرو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کوہ ہمالیہ سے آگے کوہ کراکرم، پھر کوہ ہندو کش، اور نیچے آپ آتے جائیں تو آپ کو کوہ سفید، وزیرستان کی پہاڑیاں اور سارے پہاڑ ملتے رہیں گے. اور یہ آپ دیکھیں 3 اطراف میں پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، جو پنجاب کا علاقہ ہے اور سندھ کا علاقہ ہے، ان 2 علاقوں کے علاوہ اس ایک پورشن کے علاوہ 3 جو پارٹس آف پاکستان ہیں یہاں پر پہاڑ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں صحیح. چلیں 3 جگہوں پہ یعنی کہ 3 طرف، نارتھ، ویسٹ اور اس کے علاوہ نارتھ ویسٹرن ایریا سارا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا ساؤتھ پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، نارتھ ویسٹ، ویسٹرن ایریا اور ساؤتھ کا جو علاقہ ہے یہاں پر پہاڑ موجود ہیں. باقی ایسٹ کے پورے علاقے میں اور ساؤتھ ایسٹ کے علاقے میں پہاڑ موجود ہیں. صحیح. چلیں شمالی پہاڑی سلسلے. یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال میں واقع ہیں. یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال میں واقع ہیں. یہ دیکھیں آپ اوپر سب سے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ نارتھ کے پہاڑ ہیں یعنی کہ کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم، کوہ ہندو کش مل گئے آپ کو 3 اوپر. ٹھیک. اچھا، ان پہاڑوں کی وجہ سے پاکستان کی شمالی سرحد کافی حد تک محفوظ ہے کیونکہ ہمارے نارتھ میں پہاڑ ہیں. یہ والا میں تھوڑا سا پورشن آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ پورشن آپ کو ملے گا. یہ ملا سب سے اوپر دیکھیں آپ پاکستان کے. یہ دیکھیں آپ اب یہ دیکھیں کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم، کوہ ہندو کش. اس سے ہماری جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ بہت حد تک محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہاڑ کیا کرتے ہیں؟ بحیرہ عرب
ये देखिए बहीरा अरब, ये पाकिस्तान के साउथ में बिल्कुल, आप ये नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है बहीरा अरब, बिल्कुल नीचे मिला आपको, गौर से देखें। सबसे ऊपर नॉर्थ पे पहाड़ है, नीचे बहीरा अरब है, ठीक है। यहाँ से जो हवाएं ऊपर जाती हैं ये पहाड़ उनको रोकते हैं, और बहीरा बंगाल यानी कि ऊपर से जो हवाएं आती हैं ये उनको भी रोकते हैं, उन हवाओं को भी रोकते हैं, ठीक। बर्फ बारी और बारिश का मौजब बनते हैं, यहाँ बहुत पहाड़ों में बर्फबारी होती है और बारिशें होती हैं। इनकी चोटियाँ सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, ख़ास तौर पे हिमालय, कराकरम और हिंदू कशी कुछ पहाड़ हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं, जिनसे हमारे दरियाओं को पूरा साल पानी मिलता है। इसी वजह से हमारे जो दरिया हैं उनको पूरा साल पानी मिलता है। इन पहाड़ों से कीमती लकड़ी भी हासिल होती है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं यहाँ पे दरख्त होते हैं बारिशों की वजह से और इस तरह से, और अच्छी लकड़ी। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह नॉर्थन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं, तो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। यहाँ बहुत से सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ लोग सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, ठीक। यहाँ जो है सेहत अफ़ज़ा, इनके खूबसूरत सेहत वाले मकामात हैं, और जो सियाहत यानी कि जो सियाह होते हैं टूरिस्ट, वो इन इलाकों में आते हैं और घूमते फिरते हैं। इन मकामात में मरी है, अयूबिया है, नथिया गली है, कागान है, वादिये लीपा है, स्कर्दू है, वादिये सवात है, कलाम है, वादिये नीलम है, बाग है, हुंजा है, चित्राल है, चलास है, गिलगित है वगैरह। ये सारे मशहूर मकामात हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते फिरते, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। ये दर्ज झेल पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था इन पहाड़ों का। अब इनमें कौन कौन से पहाड़ मौजूद हैं वो हम आपको पेज नंबर पे करवाएंगे 6 पे। पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। पेज नंबर 6, झेली हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ। झेली हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। झेली का मतलब होते हैं नीचे के पहाड़। ये कोहे कराकरम का देखें आप पहाड़ी सिलसिला, इसकी नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। एक नीचे वाला हिस्सा है, एक दरमियान का हिस्सा है और एक ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। झेली पहाड़ियाँ छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए सिंध के मशरिक में है, ठीक है। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाए सिंध के मशरिक में है। आप लोग अगर ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मैप देखा है, मैप में आपको देखिए दरियाए सिंध का मैदान भी मिलेगा, मिला। यहाँ पे ये 5, ये जो लाइन है ना, ये दरिया है सारे, ठीक है। तो जो सबसे लंबा दरिया निकल रहा है और जिसकी ब्रांच ऊपर तक कोई हिमालय तक जा रही है, ठीक है, वो जो है दरियाई सिंध है, और ये दरियाई सिंध के ईस्ट में है, ठीक है। ये पहाड़ी सिलसिला दरियाई सिंध के ईस्ट में है, यानी कि मशरिक में है। और कोई हिमालय की जनूबी शाख है, यानी कि ये देखें कोई हिमालय जहाँ लिखा है इसके नीचे वाला जितना पोर्शन है यहाँ पे ये पहाड़ मौजूद है, यानी कि साउथ में और दरियाए सिंध के ईस्ट, सही। जो शर्कन गरबन फैली हुई हैं, शर्कन गरबन का मतलब होता है, अंडरलाइन कर लें, नॉर्थ साउथ, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। शर्कन गरबन को अंडरलाइन कर लें सारे बच्चे।
اور اس کا مطلب ہوتا ہے نارتھرن اینڈ ساؤتھرن، یعنی کہ سیدھا سیدھی سیدھی لائن میں اوپر نیچے، ٹھیک ہے. اس کو شیوالک کی پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں. اس کی مشہور پہاڑیاں پبی کی پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ پبی ان پہاڑیوں کا نام ہے. اس کی مشہور پہاڑ ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں. آپ ہزارہ جائیں اور مری جائیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑ موجود ہیں جو وہ ہمالیہ کی جو ہے پہاڑ ہیں. ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے. میں آپ کو بتا دوں ہمالیہ دنیا کا لانگسٹ پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ بنگلہ دیش سے ہوتا ہوا بھارت آتا ہے اور پھر بھارت سے ہوتا ہوا پاکستان. ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ، ہمالیہ صغیر چھوٹی پہاڑیاں، ٹھیک ہے، ذیلی پہاڑیاں، نچلی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو ہوتی ہیں. ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ جو ہے شیوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیں جو شیوالک کی پہاڑیاں تھیں وہ دریائے سندھ کے مشرق میں ایسٹ میں تھیں، ایک مری کا علاقہ اور یہ پہاڑیاں تھیں. اچھا، اب شیوالک کی پہاڑیوں جو کوہ ہمالیہ ہے نا اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے. اس سے اوپر والی پہاڑیاں نا ہمالیہ صغیر ہیں، یہ شیوالک کی پہاڑیوں کے نارتھ میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح. دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ والا حصہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اتنا حصہ، یہ حصہ ہے شیوالک کی پہاڑیوں کا، ٹھیک ہے. اور جو اس کے اوپر والا ہے نا، یہ میں نے تھوڑا سا گیپ ڈال دیا، یہ والا ہے ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ، ٹھیک ہے. 2 یلو کلرز میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک، صحیح. ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شیوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور متوازی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا یہ پھیلا ہوا ہے شرقن غربن، لیکن جو یہ والا حصہ ہے اوپر والا حصہ یہ پھیلا ہوا ہے مشرق اور مغرب کی طرف. یہاں سے مشرق سے ہوتا ہوا مغرب کی طرف. یہ ہمالیہ کبیر ہمالیہ صغیر کی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پیر پنجال یہاں کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے. پیر پنجال یہاں پہ کوئی پہاڑی سلسلہ موجود ہے. اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقامات میں یہاں پہ جو خوبصورت مقامات ہے اس میں مری ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا گلی وغیرہ ہے. ہمالیہ صغیر کا یہ مختصر یہ چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے، اور پاکستان میں اور باقی مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شمال میں یہ پہاڑ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پاکستان کا پورشن آپ کو بتا دیا کہ کشمیر میں کدھر ہے اور تھوڑا سا ادھر ہے مری کی طرف آ جاتا ہے، باقی بھارت میں. ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے. اس سلسلے کی مشہور چوٹی نانگا پروت ہے. دیکھیں ہمالیہ کبیر، یہ سارا علاقہ جو ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ والا علاقہ یہ ہمالیہ کبیر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. باقی سارا جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا ادھر یہاں سے آگے اگر آپ جائیں نا تو یہاں سے آگے یہ سارے پہاڑ آگے تک جاتے ہیں، یہ بھارت تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مزید ہمارے پاس کیونکہ ہم نے پاکستان کے پہاڑوں کا بارے میں پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ. سلسلہ کوہ کراکرم کو سلسلہ کوہ کراکرم کو جو ہے کراکرم جو ہے کوہستان ہمالیہ کے شمال میں کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے جس کو ہم گارڈن آسٹن یعنی کہ کیٹو کہتے ہیں یہاں پائی جاتی ہے. اسی سلسلہ کوہ میں واقع ہے جس کی بلندی جو ہے قریباً 8611 میٹر ہے. ابو سی لیول سمندر سے اونچی ہے. پاکستان کی شاہراہ ریشم جسے شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجرات کے راستے چین تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ کوہ کراکرم کا علاقہ ہے. یہ کوہ کراکرم کے سارے یہاں تک یہ پہاڑ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اتنا حصہ یہ کوہ کراکرم کا علاقہ ہے. اور یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ہمالیہ کبیر کے شمال میں واقع ہیں نمبر 1. اور یہاں پہ کیٹو جسے گارڈن آسٹن کہا جاتا ہے کیٹو کا پہاڑ موجود ہے جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور یہاں کوہ جو شاہراہ ریشم شاہراہ کہتے ہیں ایسی سڑک کو جو ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اسے اس شاہراہ کو جو شاہراہ ریشم سے شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں پاکستان اور چین نے مل کے بنائی ہے. اور کراکرم کی پہاڑیوں کو کاٹ کر یہ جو ہوتی ہے شاہراہ جو ہے پاکستان اور چین کو ملاتی ہے. اور درہ خنجراب جو ہے وہ اس کا امپورٹنٹ درہ ہے. درہ کہتے ہیں ایسا جو حصہ جو کہ آپ کو دوسرے ملک کے اندر انٹر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد ہے میرے خیال سے نا کوہ کراکرم تک ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں سے کیونکہ اگر میں نے آپ لوگوں کو آگے ریڈنگ کرائی تو صرف 1 منٹ کلاس ختم ہونے پہ رہ گئے. تو یہاں پر آپ لوگ پلیز ڈیٹ ڈال دیں کوہ کراکرم سے آگے میں نے پڑھانا ہے. چلیں جی.